حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا۔ وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم پہنچا دیں گے۔ پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہوں گے تو یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے۔ وہ خوش ہوں گے۔ وہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا۔ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے۔ دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت و جماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی اور بعد وفات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان بنائے گا اور انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی کافر دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ اب انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب مر جائیں گے۔ آسمان، پہاڑ، زمین، یہاں تک کہ سور و اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ اور انس و جن وغیرہ سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ ان کے داہنے دست مبارک میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں دست مبارک میں حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔